زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ درس حدیث کی ہفتہ واری محفل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے باب و صفت الصلاۃ سے ایک حدیث پاک پیش کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور اسی کی ضمن میں بحمد اللہ تعالی بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوئی نماز کے حوالے سے۔ نماز الحمدللہ ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ شرف ہفتے کے بعد اور کسی کو سال بھر کے بعد ملتا ہے، اور وہ صرف عید اور بقرعید میں ہی اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم روزانہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدے کے مزے لوٹتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کے سجدے اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز فرض ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا ہے، مگر نماز کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا بھی ہے: صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور صحابہ کرام نے باقاعدہ حضور کی نماز کو نقل فرمایا کہ حضور کیسے قیام فرماتے تھے، کیسے قرات فرماتے تھے، کیسے رکوع فرماتے تھے، حضور کا سجدہ کیسے ہوتا تھا، کس انداز سے ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں صحابہ کرام نے روایت فرمائی، اور احادیث کی کتابوں کے اندر ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک روایت میں پیش کر رہا ہوں جو ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ حدیث پاک دیکھیں اور پھر آپ اس کو اپنے اوپر سیٹ کریں کہ کیا واقعی ہماری نماز، ہمارے رکوع، ہمارے سجدے، ہمارا قومہ، ہمارا جلسہ اسی انداز سے ہوتا ہے جس انداز سے امی عائشہ، ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ روایت کر رہی کہ حضور نے اس انداز سے نماز ادا فرمائی۔ تو اس روایت میں حضور کے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ کچھ مسائل بھی میں اس حدیث پاک کی شرح میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یستفتح الصلاۃ بالتکبیر والقراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ یہ حدیث پاک مختصر ہے، اس میں ساری باتیں نہیں ہیں، دیگر مقام پر اسی حدیث پاک کو تفصیل سے روایت کیا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ امام مسلم کی روایت ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے، اس کے حوالے سے یہاں پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔
وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیر کے ذریعے نماز کا آغاز فرماتے تھے، اللہ اکبر کے ذریعے، کہ حضور تکبیر کہتے اور نماز حضور کی شروع ہو جاتی۔ دیکھیے مسئلہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ تکبیر تحریمہ نماز کا رکن ہے، شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ البتہ ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تکبیر میں کسی نے اللہ اکبر کے بجائے کوئی ایسا لفظ کہا جو اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت اور شان کو بیان کرتا ہے تو نماز شروع ہو جائے گی۔ جیسے میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ کسی نے کہا اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ عظیم، اللہ کبیر، اللہ الاکبر، الف لام کے ساتھ، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، اللہ کبیر، سبحان اللہ واللہ اکبر، یعنی اس طرح کے الفاظ سے نماز شروع کی اور نیت باندھ لی تو امام اعظم فرماتے نماز شروع ہو جائے گی۔ البتہ یہ واجب کا ترک ہے، یعنی ایسا کرنا واجب کو چھوڑنا ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، لہذا اللہ اکبر کے بغیر نماز تو شروع ہو جائے گی، مگر ایسی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں مزید اختلافات، امام شافعی کا موقف ہے، امام محمد کا موقف ہے، امام ابو یوسف کا موقف ہے، مگر یہاں چونکہ عوام ہے تو اب یہ ساری باتیں عوام کے سامنے رکھنے والی نہیں ہیں۔ جو امام اعظم کا موقف تھا وہ میں نے بیان کیا۔ تو حضور تکبیر سے نماز کا آغاز فرماتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی نیچے روایت آئیں گی، وہاں انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ تکبیر کا انداز کیا ہوگا اور ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، وہ نیچے روایتیں آئیں گے، وہاں پر بیان کروں گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین سے حضور قرات فرماتے تھے، یعنی یہ فرض نماز کی بات ہے، فرض، چونکہ حضور امامت فرماتے تھے، صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز ادا فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ حجرے میں ہوتی تھی، حجرہ عائشہ، اور شروع میں تو عورتیں بھی باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ پیچھے کے صفوں میں نماز ادا کرتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں منع کیا گیا جب حالات تھوڑے تبدیل ہو گئے، اور یہ منع کرنا بھی حضور کی مشیت کے مطابق تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب شکایت کی عورتوں نے کہ عمر فاروق اعظم نے ہم کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا اور حضور کے زمانے میں ہم آیا کرتے تھے مسجد میں، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ نے کیسا ایمان افروز جواب ارشاد فرمایا تھا، وہ کہا کہ اگر حضور آج با حیات ہوتے ظاہری حیات کے ساتھ تو وہ بھی تم کو منع کر دیتے، تمہارے حالات میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ حجرے میں رہتی تھیں یا جماعت میں رہتی تھی پیچھے، تو انہوں نے روایت کیا کہ حضور الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ اب یہاں نہ ثنا کا ذکر ہے، نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ اچھا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اور ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرات میں آتے ہیں۔ اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں اور امام کے ساتھ اگر ہیں تو ہم ثنا پڑھ کے خاموش ہو جاتے، باقی امام کا کام ہے، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو یہاں پر ثنا کا ذکر نہیں، تعوذ اور تسمیہ کا ذکر نہیں، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور روایتوں میں ذکر ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب حضور قرات فرماتے بلند آواز سے تو ثنا کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اعوذ باللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، چاہے قرات سری ہو چاہے قرات جہری ہو، حضور ان کو آہستہ سے ادا فرمایا کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ ثنا اور تعوذ و تسمیہ میں سر کرنا، آہستہ سے پڑھنا، یہی مستحب ہے، اور اسی کی حضور نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو اب قرات کرنی ہو بلند آواز سے تو الحمدللہ سے کرنا ہے امام کو، اور مقتدی ہیں تو ان کو خاموش رہنا ہے، اور تنہا کوئی پڑھ رہا ہے
تو اگر سری نماز ہے تو اس کو سرن یعنی دھیرے سے آہستہ سے قرات کرنی، جہری نماز ہے اور کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوگا تو وہ قرات بلند آواز سے کر سکتا ہے، یہ شریعت نے پرمیشن دی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور واضح ہو گیا، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ میں داخل ہے۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں کوئی ہم کو بتائے گا؟ ہے اس میں کوئی بتانے والا؟ 7 آیت کریمہ ہیں سورہ فاتحہ میں، ہر آیت کو پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ، امام، مجتہد، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر ان کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ میں داخل ہے۔ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، امام اعظم کی بات مانتے فقہی مسائل میں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ بسم اللہ کا جز نہیں، بسم اللہ میں داخل نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک امام اعظم کی تائید میں ہے، دلائل سب کے پاس ہیں، ہمارے امام اعظم کے پاس بھی دلیلیں ہیں، یہ حدیث پاک امام اعظم کی تائید میں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی اور سورہ فاتحہ میں داخل ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ یوں روایت کرتے ہیں کہ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرات شروع کیا کرتے تھے، مگر یہاں بسم اللہ کا کہیں کوئی نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے تھے، اس کے بعد بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین کی قرات ہوتی تھی۔ اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ میں داخل ہوتی تو حضور سورہ فاتحہ کے علاوہ بسم اللہ کو بھی بلند آواز سے پڑھتے اور یوں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جیسا کہ روایت، حالانکہ یہ روایت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ تو ہم کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں فرض ہے کہ واجب؟ اس سے پہلے بتا چکا ہوں، کوئی بتائے گا ہم کو؟ واجب ہے، واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے نماز ہو ہی نہیں سکتی، واجب کو انسان چھوڑ دے جان بوجھ کر نماز نہیں ہوگی، مگر بھولے سے واجب چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ اب دیکھیے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، اب حضور رکوع کیسے فرماتے تھے اس کا ذکر۔ جب حضور رکوع فرماتے لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب حضور رکوع فرماتے تو اپنا سر اقدس مبارک سر نہ ہی اونچا کرتے اور نہ ہی نیچا کرتے، بالکل برابر رکھتے، پیٹھ کے برابر، پشت کے برابر۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا رکوع کرتے ہیں تو سر ان کا پشت سے اونچے اٹھا رہتا ہے، اور کچھ لوگ عاجزی انکساری میں اتنا جھکتے ہیں کہ ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو نہ جھکانا ہے سر کو، نہ اٹھانا ہے سر کو۔ سر کو اٹھانا بھی سنت کے خلاف ہے اور سر کو جھکانا بھی سنت کے خلاف ہے، اور سنت یہ ہے کہ پشت بالکل سیدھی ہو اور سر پشت کے برابر ہو، نہ پشت سے پیٹھ سے نیچے جھکا ہوا ہو، نہ اوپر اٹھا ہوا ہو۔ یہ حضور کا طریقہ۔ اب جو لوگ اس طریقے سے رکوع کرتے ہیں نماز میں، وہ لوگ حضور کی نماز کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کرتے رہنے چاہیے۔ نماز ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں کیسے پڑھ رہا، فلاں کیسے پڑھ رہا، یہ دیکھیں کہ علماء نماز کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اگر سیکھنا بھی ہے آپ کو کسی کو دیکھ کر، اولاً دیکھ کر سیکھنا نہیں چاہیے، اگر سیکھنا بھی ہے تو پھر معتبر لوگوں کو دیکھ کر سیکھیں کہ معتبر لوگ اہل علم حضرات کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو دیکھ کر سیکھیں گے تو نماز اگر صحیح ہوگی تب مزید گڑبڑ ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی۔ میں نے وہاں حج کے ایام میں 2018 میں اللہ نے مجھے توفیق دی حج کرنے کی، تو وہاں پر میں نے کئی مقام پر لوگوں کو دیکھا کہ حج میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے تھے کہ ان سے دم لازم آ رہا تھا، اور کیسے کر رہے تھے؟ دیکھ کر کہ فلاں کر رہے ہیں تو ہم بھی اسے کر لیں، بلا وجہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بلا وجہ استباع کر رہے ہیں، بلا وجہ مختلف انداز اختیار کر رہے، طواف کرنے میں، سعی کرنے میں، شیطان کو کنکری مارنے میں، بالکل خلاف سنت بھی اور خلاف واجب بھی کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، تو حال کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کو دیکھ کے کر رہا ہوتا، وہ ان کو دیکھ کے کر رہا ہوتا، وہ ان کو دیکھ کے کر رہا ہوتا، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہے ہوتے، سیکھتا کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو اس کا باقاعدہ کورس ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو اللہ نے حج کی توفیق دی تو 40-50 دن پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ بہرحال تو حضور اس انداز سے رکوع فرماتے تھے، اور ولیکن بین ذالک، لیکن حضور سر کو بیچ میں رکھتے تھے، نہ اوپر نہ نیچے،
آگے فرماتی ہیں وکان اذا رفع رأسہ من الرکوع، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اقدس اٹھاتے لم یسجد حتی یستوی قائما، تو جب تک صحیح ڈھنگ سے کھڑے نہ ہو جاتے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کے بعد سجدے میں جاتے۔ اب اگر کوئی شخص رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ایک تسبیح کے برابر، یعنی سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگی مجھے، ایک تسبیح کے برابر بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا۔ ایک تسبیح کے برابر قومہ میں، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ بولتے ہیں، اس میں ایک تسبیح کے برابر ٹھہرنا یہ واجب ہے، اسی کا نام ہے تعدیل ارکان۔ پچھلی ہفتے میں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ کچھ لوگ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، بس ہلکا سا سیدھا ہوتے فوراً دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، نماز ان کی غارت ہو جائے گی، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو حضور جب تک درست کھڑے نہ ہو جاتے سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وکان اذا رفع رأسہ من السجدہ لم یسجد حتی یستوی جالسا، اور جب حضور سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک صحیح ڈھنگ سے بیٹھ نہ جاتے دوسرا سجدہ نہیں فرماتے تھے۔ 2 سجدے ہر رکعت میں، تو سجدے کے بعد حضور سر اٹھاتے، آرام سے بیٹھتے، اس کے بعد دوبارہ سجدے میں تشریف لے جاتے۔ تو میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ ایک تسبیح کے برابر، یعنی سبحان اللہ کہنے میں جتنی تاخیر لگتی ہے اتنی مقدار کے برابر 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا یہ واجب و ضروری ہے، اسی کا نام ہے تعدیل ارکان۔ سکون کے ساتھ آپ ارکان ادا فرمائیں۔ تو یہ حضور کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد وکان یقول فی کل رکعت تحیہ، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد حضور التحیات پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعتوں میں بیٹھتے تھے۔ اس کو قاعدہ اولا کہا جاتا ہے۔ نماز میں یا تو ایک قاعدہ ہوگا یا 2 قاعدے ہوں گے۔ فجر میں ایک ہی قاعدہ ہے، ظہر میں 2 قاعدے ہیں، عصر میں 2 قاعدے ہیں، مغرب میں 2 قاعدے ہیں، عشاء میں بھی 2 قاعدے ہیں۔ تو اب قاعدہ اگر ایک ہی ہے تو وہی قاعدہ اخیرہ وہ فرض ہے۔ اگر 2 قاعدے ہیں، قاعدہ نہیں بیٹھنا، جو 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ عربی میں بولتے ہیں۔ اگر 2 قاعدے ہیں تو ایک قاعدہ پہلا والا قاعدہ اولا ہوگا اور آخری قاعدہ قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ دونوں میں التحیات پڑھنا یہ واجب و ضروری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر 2 رکعت میں، یعنی مغرب اور وتر کو چھوڑ کر ہر 2 رکعت میں حضور بیٹھ کر تحیات پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اب آخری کی جو بات ہے یہ سننے کے قابل، یہ ہم نہیں کرتے، اکثر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت لوگوں کو دیکھا غلط سلط بیٹھتے ہوئے۔ اب دیکھیے حضور کیسے بیٹھتے تھے۔ جب قاعدے میں بیٹھنا ہے، قاعدے میں تو طریقہ کیا ہے؟ سنت الٹا پیر بچھانا ہے، اس پر سرین رکھنا ہے اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا ہے، انگلیاں کعبہ شریف کی طرف کرنی ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ سیدھا پیر کھڑا کرنا ہے، انگلیاں پیر کی کعبہ شریف کی طرف قبلے کی جانب، الٹے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے قاعدے میں بیٹھنے کا۔ اب حضرت عائشہ فرماتے ہیں روایت میں، دیکھیے وکان یفرش رجلہ اليسرى وینصب رجلہ اليمنى، حضور جب بیٹھتے تھے تحیات پڑھنے کے لیے تو اپنا الٹا پیر بچھا دیتے تھے اور سیدھا پیر کھڑا رکھتے تھے۔ یہ سنت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں پیروں کو بچھا دینا یہ بھی خلاف سنت ہے، دونوں پیروں کو کھڑا کر دینا یہ بھی خلاف سنت ہے، دونوں پیروں کو دائیں طرف نکال کر زمین پر سرین رکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے، جیسا کچھ لوگ کرتے ہیں، عورتوں کے طریقے سے بیٹھتے ہیں وہ۔ یہ سارے طریقے خلاف سنت۔ مرد کے لیے اگر کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں، پیر میں درد نہیں، تکلیف نہیں، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنا پیر کھڑا کرے، بایاں پیر بچھا کر سرین کو اس کے اوپر رکھے۔ یہ ہے طریقہ۔ قاعدہ اولا میں بھی اسی طریقے پر عمل کرے گا، قاعدہ اخیرہ میں بھی اسی طریقے پر عمل کرے گا۔ جو ایسا نہیں کرتے ہیں وہ گویا کہ حضور کی سنت کے خلاف نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وکان ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور حضور شیطان کے طریقے کے مطابق بیٹھنے سے نماز میں منع فرمایا کرتے تھے۔ اب جو لوگ اپنے دونوں پیروں کو ایسے کھڑا کر کے ان پر بیٹھتے ہیں
تو وہ شیطان کے طریقے کے مطابق بیٹھے ہوئے. دیکھیے شیطان ہے گندا، گندے کام کو، غلط کام کو پسند کرتا ہے، غلط کام کرنے پر لوگوں کو ابھارتا ہے. یہ شیطان کا کام ہے. اب جو بھی ایسا کام کرے وہ بھی شیطانی عمل کر رہا ہے. تو شیطان چونکہ غلط کام کرنے پر ابھارتا ہے تو کئی ایسے کام ہیں جن کو حضور نے شیطان کی طرف منسوب کیا کہ یہ شیطانی کام، یہ شیطانی کام، یہ شیطانی کام. جیسے مثال دوں میں آپ کو، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، فإن الشیطان یأکل بالشمال، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے. کئی مقام پر اس طرح کی روایتیں ہیں. تو اگر کوئی شخص دونوں پیروں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے اس کے اوپر تو حضور نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا. یہ خلاف سنت ہے. ایسا کرنے سے بس نماز ہو جائے گی مگر سنت کے خلاف ہوگا، سنت کی برکتیں نہیں ملیں گی. ایک طریقہ یہ ہو گیا. اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ وَيَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ السَّبُعِ، اور حضور یہ منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی انسان اپنی دونوں کلائیوں کو درندے کی طریقے سے پھیلائے. سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بولیے. سجدہ کرنے طریقہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، جو سنت طریقہ سجدہ کرنے کا ہے کہ اپنے کلائیوں کو اپنے اس حصے سے دور رکھتے ہیں، اس حصے کو اپنے بازو سے بغل سے دور رکھتے ہیں، ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں یا یوں کرتے ہیں. اگر دشواری بغل والا تو یوں کر لیں. یعنی جیسے ہاتھوں کو عورتیں بچھاتی ہیں نماز میں، اس طریقے سے مردوں کو ہاتھوں کو بچھانا نہیں چاہیے، خلاف سنت ہے. درندے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بچھا کر بیٹھتے ہیں. تو حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ سجدہ کرو تو ہاتھوں کو بچھاؤ نہیں، ہاتھوں کو کھڑا رکھو تاکہ معلوم ہو کہ کوئی مرد سجدہ کر رہا ہے، اور عورتوں کے طریقے سجدہ کرنے سے منع فرمایا. تو یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اپنے یہ منع فرمایا کرتے تھے کوئی مرد اپنے دونوں کلائیوں کو، کوہنیوں کو بچھائے جس طریقے سے درندہ کتے وغیرہ بچھایا کرتے ہیں. وکان یختم الصلاۃ بالتسلیم، اور حضور سلام پر نماز کو ختم فرما دیا کرتے تھے. تو یہ حضور رحمت عالم جان عالم کی نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. اور حضور کی نماز کے حوالے سے کئی روایتیں آئندہ بھی آگے انشاءاللہ آئیں گی، وہاں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. روایت میں جتنی باتیں آئیں گی میں انہی باتوں کو بیان کروں گا. باقی جو باتیں روایت کے اندر نہیں ہیں ان باتوں کو چھیڑنے کی میں کوشش نہیں کروں گا، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.